مگر سزا ملی، جیل آئے اور پھر بھاگ گئے، مفرور ہیں، مجرم ہیں، کنوکشنز ہیں، دو آپ کی اور میری بحث سے تو نہیں ہونا نا. تو کیا ڈیل دیکھ رہے ہیں؟ ادھر نہ جائیں جدھر پر جلتے ہیں. نہیں سر، ادھر آپ غلط بات کر رہے ہیں. سر ان 16 ماہ میں آپ لوگوں نے ووٹ کو عزت دے دی ہے. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. ابھی بات کروں گی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب فیل ہو گئے. السلام علیکم ناظرین. امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس ملک کی بڑی مشکل سے جان چھوڑی تھی کہ اب ان کے بڑے بھائی بگوڑے مجرم نواز شریف اس ملک میں آ کر دوبارہ سے اس ملک پر مسلط ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس ملک کو مزید لوٹ سکیں. اس پر مہر بخاری نے نواز شریف کے چیلے میاں جاوید لطیف کو شو میں بلا کر ان کی بدزبانی پر خوب چترول کی. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. سر اپنے بھائی کی حکومت آئی اور چلی گئی، لیکن میاں صاحب واپس نہیں آئے، اور اس کے دوران کوئی 155 دفعہ آپ سب نے تاریخیں دے دی ہمیں، لیکن میاں صاحب واپس نہیں آئے، اور اب پھر ایک نئی تاریخ دی جا رہی ہے. دیکھیں مہر، جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی کی حکومت آئی اور ختم ہو گئی، بھائی کی حکومت ہو یا کسی غیر کی ہو، آئین قانون کے مطابق ہو تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. عدل کا جو نظام ہے اس کے پلڑے برابر ہونے چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ جس ریاست کو ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والے ملزموں کو نہ کٹہرے میں لایا جا سکے تو پھر نواز شریف کو کون سا ملزم کٹہرے میں نہیں آیا؟ ابھی تک آپ کو کون سا ملزم کٹہرے میں نہیں رکھا؟ ساری قیادت اندر ہے، اپنے کیسز کا سامنا کر رہی ہے. اب کون سا ایسا نہیں. آپ توشہ خانے کا فیصلہ جس طرح سنا اور سنایا گیا یہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا آپ ابھی بھی مطمئن نہیں ہے توشہ خانہ کے فیصلے سے، اور جتنی تیزی سے کیا گیا، حق دفاع نہ دیا گیا، آپ ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں میں اور اس کی میکسیمم سزا دی گئی. حق دفاع بھی اور اپیل کا حق بھی آج بھی عمران خان کے پاس موجود ہے. آپ نے کہا کہ بھائی کی حکومت میں ریلیف تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو کیا ڈیل دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خواجہ آصف جب کہتے ہیں کہ جب زیرو رسک ہوگا تو وہ آئیں گے، زیرو رسک گرفتاری کا ہوگا تو وہ آئیں گے. سر ان کو آ کے سامنا تو کرنا پڑے گا. 3 سال 9 مہینے گزر چکے ہیں کہ وہ لنڈن میں موجود ہیں. کنوکشنز ان کی اپنی جگہ سٹینڈنگ ہیں. جیل کا تو سامنا ہے. سب سے لینینٹ ویو بھی دے دیا جائے تو انڈر ہاؤس ارسٹ جانا پڑے گا. سو ریلیف نہیں تو ڈیل. مقدمہ درج ہو جائے، لوگ پاکستان سے بھاگتے ہیں، وہ سزا سننے کے بعد پاکستان آیا تو پھر ہمیں کون سا کو تکلیف ہے جیل کاٹتے ہوئے یا مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے. مگر سزا ملی، جیل آئے اور پھر بھاگ گئے. خواجہ آصف نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ان کے لیے راستہ ہموار کیا گیا تھا نا جانے کا. تو اچھا میری بات سن لیں. آج کی اسٹیبلشمنٹ اگر کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو وہ خود احتسابی بھی کرتی ہے. مگر پہلے تو کلیئر کر لینا سر، 1.25 سال پہلے آج کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرنی. آپ لوگ تو پرانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی معاف کر چکے ہیں، تو لیٹ الون کہ آپ آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوال اٹھا سکیں. ادھر نہ جائیں جدھر پر جلتے ہیں. سمپل. پہلے آپ نے کہا ڈسکوالیفیکیشن ان کی اور سزا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے کرنے کی وجہ سے ہوئی. پھر دیکھیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پر جلتے ہیں، تو ہم نے نعرہ دیا تھا، تحریک کا نام دیا تھا ووٹ کو عزت دو. کیا وہ تحریک ہم نے چلائی نہیں؟ سر ان 16 ماہ میں آپ لوگوں نے ووٹ کو عزت دے دی ہے. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ان 16 ماہ میں ووٹ کو عزت دے دی آپ؟ بالکل. ایک سیکنڈ، میں مہر دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی اپنے اداروں کے خلاف مسلح جدوجہد نہیں تھی. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، جب انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. سوال سن لیجئے، ادھر ہی رک جائیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی، حکومت آپ ان کے بھائی کی تھی، 16 ماہ آپ لوگ ادھر تھے، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ کیا چیف جسٹس کے جانے کیا ہی انتظار ہے؟ مہر مسئلہ یہ ہے کہ 1.25 سال پہلے ہم نے سنا کہ ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہو گیا ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اناؤنس کیا. سہولت کاری اس ادارے کے اندر سے اس کو میسر رہی. میں کہتا ہوں آج دوسرے ادارے میں بیٹھ کے کچھ لوگ اس کو سہولت کاری اسی طرح دے رہے ہیں. اب مجھے یہ بات سمجھا دیجیے، جب زیرو رسک کی بات آپ کی لیڈرشپ کرتی ہے تو زیرو رسک کیا ہے سر؟ کہ آ کے جیل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کنوکشنز تو اپنی جگہ موجود ہیں. زیرو رسک سے آپ کی کیا تشریح ہے؟ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ 2017 کے تمام کردار انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا، اور ہمیں آپ کیوں سزا یافتہ رکھنا چاہتے ہیں اس میں چند لوگ آج بھی رکاوٹ کھڑی کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو پھر آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں سر. ابھی جمعے کے روز ہی عدلیہ نے ایک بہت ایزیلی اویلیبل جو ایک میتھڈ تھا میاں صاحب کو اپیل کا، وہ اڑا دیا. ریویو کیا 184(3) ڈسکوالیفیکیشن کا، ان کا جو آپشن تھا ایزیلی اویلیبل میتھڈ ختم ہو گیا. اب یا تو میاں صاحب کو انفلوئنس کرنا پڑے گا اگلی پارلیمنٹ کو کہ اس کلوز کو مکمل طور پہ کانسٹیٹیوشن سے نکال دیں بائی وے آف اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب حلف اٹھا لیں
پھر جو وہ ایک پبلک سٹانس رکھ چکے ہیں اپنی بینچز بنانے کے حوالے سے 184(3) کے حوالے سے، اس کے اوپر عمل کریں، ایک فل کوڈ بنائیں اور اپڈیٹ کریں رولز آف دا سپریم کورٹ کو. تو یہی دو آپشنز ہیں نا آپ میاں صاحب کے پاس. بدقسمتی یہ دیکھیں کہ رولز کو دیکھا جا رہا ہے اور قانون کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. ادھر اور میں آپ سے معذرت کروں، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں سر. مجھے اجازت دیجئے، کیونکہ آپ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے کوشش کی کہ آپ تاحیات نااہلی کو 5 سال کر دیں، جو سپریم کورٹ نے ایک تشریح کی تھی. اب اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں معنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایز انٹرپریٹڈ بائی دا سپریم کورٹ پوسٹ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تاحیات نااہلی کی ایک سادہ آرڈنری لیجسلیشن سے، تو جاوید لطیف صاحب یہ تو اسی کے مترادف ہے کہ آپ پارلیمان کو اپیل میں بٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر، اور یہ تو امپرمیسیبل ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے سر. ایک سیکنڈ رک جائیں. جو آپ جس آئین کی بات کر رہی ہیں اس میں کہیں لکھا ہے تاحیات نااہلی؟ تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا. سمیع اللہ بلوچ ججمنٹ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کو آپ سادہ لیجسلیشن سے اوورٹرن نہیں کر سکتے. کل کو چیلنج ہو جائے گا، 5 سال پورے ہو گئے جو آپ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں، وہ چینج ہو جائے گا. یا تو میں نے آپ کو 2 رستے بتائے، یا تو آئینی ترمیم کر کے شک کو ہی نکال دیں سرے سے 62(1)(f) کو، یا تو پھر آپ لوگ کو اب انتظار کریں کہ 184(3) کے تحت اپیل کا حق ملے میاں صاحب کو. بٹ اس سب میں ٹائم ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف قانون نواز شریف کے لیے آپ کیوں بنا؟ یہ وہ چیز ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے. جاوید لطیف صاحب یہ بحث کیا فائدہ ہے؟ مفرور ہیں، مجرم ہیں، کنوکشنز ہیں، دو آپ کی میری بحث سے تو نہیں ہونا نا، آئینی ترمیم سے ہونا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی رہی نون لیگ کو ریلیف ملتی ہے عدالتوں سے سر. مگر میں آپ سے اب یہ بات پوچھ رہی ہوں، آپ نے کہا اسمبلی میں کہ ریڈ کارپٹ بچھایا جائے، لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو کے معافی مانگیں. یہ سب تو ریٹرک ہے نا لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے. کون سا ریڈ کارپٹ بچھے؟ بیکاز ہی اسٹل اے کنوکٹ. خوش کرنے کے لیے نہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں لکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لے اور اسے تاحیات نااہل کر دیا جائے؟ یہ نواز شریف کے لیے عدالتوں نے کیا کہ عدلیہ جو ہے اس سے ریلیف ملتا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو. ہمیشہ عدلیہ سے ریلیف نہیں ملا. شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں حکومت سٹے آرڈر پہ چلتی چلی گئی، سٹے آرڈر کے اوپر رہی، کوئی مسئلہ نہیں رہا. سو وی ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ. میرا مسئلہ ہے کہ جب وہ لینڈ کریں گے وہ ایک مفرور اور کانوکٹ ہوں گے. سمپل سا سوال ہے آپ سے سر کہ ان کی کنوکشن اگر اوور ٹرن ہوگی، ڈسکوالیفیکیشن بھی اوور ٹرن ہو جائے گی، ورنہ قانون کا سامنا تو کرنا ہے انہوں نے. تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ وہ جیل جائیں گے؟ نواز شریف اس کا ماضی گواہ ہے کہ اس نے چیلنجز کا سامنا کیا اور پاکستان کو ترقی کی پٹری پر چڑھایا. اس وقت اس کے باوجود بھی کہ پٹری کے نیچے برودی سونگیں بچھائی جاتی تھی. آج میں قانونی بات کر رہی ہوں کہ برودی سونگیں نہیں بچھائی جائیں گی. سیاسی باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر مجھے بتائیں انہیں اسعد ڈار صاحب اور سلمان شہباز کی طرح ریلیف ملے گا لینڈ کرتے ہی؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر، بیکاز لینڈ کرتے ہی یا تو جیل کا سامنا ہے. نواز شریف نہ پہلے جیلوں سے ڈرا ہے، نہ پہلے فیس کرنے سے ڈرا ہے، آج بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہے. آج پاکستان کے قرضے کہاں ہیں؟ آج ڈالر کی اونچی اڑان کہاں ہے؟ آج پیٹرول کہاں ہے؟ نواز شریف کے دور میں تو ایسا نہیں تھا. پھر میں اور شہباز شریف کے دور میں کیا ہے سر؟ اب اس کو بحث کرنی کیوں نہ امید باندھوں نواز شریف سے؟ سر 30% کی مہنگائی شہباز شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں. قرضوں کو 60 ارب ڈالر کے اوپر شہباز شریف صاحب لے آئے ہیں. آپ کے ریزروز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کتنا مسئلہ پڑا. آپ کی ڈی ویلیویشن 40% کی شہباز شریف دور کے اندر ہوئی 16 ماہ کے اندر. لیٹس ناٹ ٹاک اکانومی رائٹ ناؤ. سمپل سوال، مجھے آخری بات بتا دیں، آخری بات پلیز سر. 15 ماہ پہلے کی بھی آپ صورتحال بتا سکتی ہیں؟ جی 12% مہنگائی عمران خان کے دور میں 12% تھی جب آپ لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے. 12 سے 13% تھی سر. میں اب آپ سے ابھی کی بات کروں گی نا، پھر چلتے ہیں واپس 1997 میں چلے جاتے ہیں سر. ابھی بات کروں گی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب فیل ہو گئے. شہباز شریف صاحب کو فقط 6 ماہ چاہیے تھے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا مجھے 6 ماہ دے دو اور دیکھنا کہ میں کس طرح کایا پلٹ دوں گا اس معیشت کی. 6 ماہ میں وزیر خزانہ ہی نہ اپنا فائنل کر سکے. مہر آپ یہ بات درست کہہ رہی ہیں کہ ہم 15 ماہ میں ناکام ہوئے کہ ہم 2017 کا پاکستان بنانے میں. تو شہباز شریف صاحب واز اے فیلئر. آپ کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 2017 کا پاکستان نہیں پاکستانی قوم کو لٹا سکے. ناظرین، عمران خان کو جیل بھیجنے کے بعد بھی ان بے شرموں کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، جبکہ نواز شریف لندن میں جا کر عیاشیاں مار رہا ہے جو مجرم قرار پا چکا تھا. اس کے باوجود ان کا خیال ہے کہ ایک مجرم اور چور انسان کو اس ملک میں بلا کر ریڈ کارپٹ بچھا کر اس کا استقبال
بحال کیا جائے تاکہ وہ رہتے سہتے ملک کا دوبارہ سے دیوالیہ نکال سکے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت اس ملک پر مسلط ہوئی ہے تو انہوں نے اس ملک سے پیسہ اس طرح نچوڑا ہے جیسے کسی انسان کی رگوں سے خون نچوڑ لیا جائے۔ اس کے باوجود ان بے شرموں کو لگتا ہے کہ ان کے اس ملک میں آنے پر عوام ان کو تسلیم کر لے گی۔ نواز شریف کو ایک بار اس ملک میں آ لینے دیں، اس کے بعد جو عدلیہ اور عوام اس کا حال کرے گی وہ دیکھنے والا ہوگا۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔